السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک امام صاحب کے تعلق سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ہندوستان کی ایک ریاست کے اندر ایک امام صاحب تقریباً 15 سے 20 سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اسی عرصے کے اندر امام صاحب جب تشریف لائے تھے تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن تقریباً آج سے 4 یا 5 سال پہلے ان کی شادی ہوئی۔ 3 یا 4 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب ان کے گھر کے اندر رونقیں آنے والی تھیں، ان کے گھر کے اندر خوشی آنے والی تھی، ان کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اب جس گائنوکولوجسٹ سے ان کی بیگم صاحبہ کا ٹریٹمنٹ شروع تھا، یعنی ان کی بیگم صاحبہ جن سے ٹریٹمنٹ لے رہی تھی، 7 سے 8 مہینے تک وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ نارمل پوزیشن پر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی جو پیدائش ہے، ڈلیوری کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر نارمل ہونے کے چانسز ہیں۔ لیکن عین وقت جب 9واں مہینہ آیا اور امام صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ کو اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تو اچانک یہ ہوا کہ لیڈی ڈاکٹر نے امام صاحب کی بیگم صاحبہ کو چیک وغیرہ کرنے کے بعد میں کہا کہ امام صاحب، آپ کے بچے کی پیدائش کا جو معاملہ ہے وہ نارمل ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں سیزر کرنا پڑے۔ اب جیسے ہی لفظ سیزر امام صاحب کے کانوں سے ٹکرایا تو ایسا لگا کہ امام صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ خیر، امام صاحب نے اپنی ہمتوں کو سمیٹا اور اس لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ اے ڈاکٹر صاحبہ، آخر سیزر کے اخراجات وغیرہ کیا ہوتے ہیں، کتنا خرچ وغیرہ آ جائے گا؟ وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ امام صاحب، تقریباً سیزر سے اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 35 سے تقریباً 38 ہزار روپے کا خرچ ہے۔ اب امام صاحب نے جب اتنا بڑا خرچ سنا، امام صاحب کا دماغ کام کرنا بند کر گیا، امام صاحب ہینگ ہو گئے۔ بہرحال دواخانے سے امام صاحب گھر پہ تشریف لائے۔ کسی نماز کا وقت تھا، امام صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں پر امید ہو کر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد مسجد کے جو صدر تھے، سیکریٹری تھے، اور مسجد کے جو دیگر ممبران تھے، یعنی انتظامیہ کے جو ممبران تھے، جتنے بھی لوگ انتظامیہ میں موجود ہیں، آپ نے ان کے سامنے سارا ماجرا کہہ سنایا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے 35 ہزار روپے ادھار چاہیے، قرض کے طور پہ چاہیے، اور دھیرے دھیرے آپ لوگ میری پیمنٹ سے کاٹتے چلے جانا، یا میں دھیرے دھیرے کر کے آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو جانتے ہیں مسجد کمیٹی والوں نے کیا کہا کہ امام صاحب، آپ کو ہم جو پیمنٹ مہینے کی دیتے ہیں، وہی مہینے کی پیمنٹ دینا ہمارے لیے کافی مشکل کام ہے، اسی کے لرزے مچ جاتے ہیں، جو صحیح وقت کے اوپر ہمارے پاس میں چندہ لا کر نہیں دیتے ہیں، کلیکشن جمع نہیں ہوتا ہے۔ مہینے کے 5 یا 6 ہزار روپے ہم آپ کو جو پیمنٹ کرتے ہیں، جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہی پیمنٹ ہمارے لیے دشوار گزار ہے، ہم آپ کو 35 ہزار روپے کی پیمنٹ کہاں سے دیں گے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں، میں آپ سے مسجد کی جو جمع پونجی ہے اس میں سے قرض نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ آپ ذاتی طور پہ بھی اگر میری مدد کر دیں گے، میرے لیے بہت بڑا یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرے بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، میری بیگم کا مسئلہ ہے، اور اگر زچہ اور بچہ کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو میری زندگی کے لیے یہ بہت بڑا نقصان کہلائے گا۔ خیر، انتظامیہ کے تمام لوگوں نے مسجد کے امام صاحب سے معذرت چاہ لی، اور کسی نے 1 روپیہ بھی امام صاحب کو نہیں دیا۔ اب امام صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں مسجد سے باہر نکلے۔ جتنے محلے پڑوس کے لوگ تھے، تقریباً امام صاحب ہر ایک سے جا کر ملے، ہر ایک بزنس مین سے جا کے ملے، جتنے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو مصلیانی مسجد سے، امام صاحب ہر ایک مصلیانی مسجد سے پرسنل جا کے ملے اور انہیں اپنے گھر کے حالات بتائے۔ لیکن لوگوں کا یہ معاملہ تھا، یہ ظالمانہ ان کی حرکتیں تھیں کہ کوئی بھی امام صاحب کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کسی نے امام صاحب کو کسی طرح کی کوئی پیمنٹ وغیرہ، کسی طرح کی کوئی ادھار رقم نہیں دی۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو ائمہ مساجدین اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کی بہت زیادہ عزت ہے، معاشرے کے اندر انہیں بہت زیادہ وقار دیا جاتا ہے، تو اپنے دل و دماغ کے اندر سے یہ بدگمانی کو، یہ خرابی کو نکال دے، اس لیے کہ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے ہمارا کہ اماموں کے اوقات تو کوڑی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ آج ہماری عزت کیا ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ یہ واقعے سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ امام صاحب کی بیگم کے ڈلیوری کا معاملہ ہے، ان کے گھر کے اندر خوشیوں کا معاملہ ہے، اور کس قدر امام حیران و پریشان ہے، لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ ہاں، سکے کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہو گئی ہیں۔ آج ہمارے جو مراکز ہیں، اور مراکز کے اندر جو ہماری ذمہ داران شخصیات ہیں، اب یہاں پہ کوئی میرے باتوں کا برا نہ مان لے، میں جو حقیقت بیان کر رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ عقیدتوں کی بنیاد پہ مجھے برا بھلا کہے، گالیاں دے، تو آپ اگر مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، تو اس سے میرا کسی قسم کا کوئی کام بگڑنے والا نہیں ہے۔
کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. آپ گالیاں دیں گے, زیادہ سے زیادہ آپ برا بھلا کہیں گے, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو مراکز ہے اور مراکز کے اندر جو شخصیات موجود ہے, اب یہ امام صاحب کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں, جن مسائل سے یہ امام صاحب دو چار ہے, ہندوستان بھر کے اندر کئی امام کئی دوسرے مسائل سے دو چار ہے, لیکن وہ کس مرکز کے اندر شکایت کریں, کون سی مرکزی شخصیت ان اماموں کے تعلق سے نوٹس لے اور وہ اماموں کی پریشانی کو دور کرے اور وہ اماموں کے ساتھ جو مسائل ہے ان کا حل پیش کرے. تو ایسا کسی قسم کا کوئی نظام یا کوئی سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ بہت چنندہ ایکاد دو شخصیات, ایکاد ڈکٹ ادھر ادھر جو شخصیات ہیں جو اماموں کی فکر کرتی ہیں. بہت سارے جو مقررین ہیں وہ دو چار لفظ اماموں کے تعلق سے بول دیتے تو اس کے اوپر نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے. بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, دو چار جملے اماموں کے فیور میں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ویڈیو بنانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اگر ہماری آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے, آپ کے علاوہ جتنے لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس سے ایک ذہن سازی ہوگی, کردار سازی ہوگی, لوگوں کی سوچ و فکر بدلے گی, لوگوں کے مزاج کے اندر تبدیلی آئے گی, لوگ بولنا سیکھیں گے. جن اماموں نے اپنی آوازوں کو بند کر لیا ہے, ہو سکتا ہے ہمارا یہ ویڈیو ان کے لیے موٹیویشنل ہو, ان کے لیے جذبے کا کام کرے. تو خیر, وہ امام صاحب کو محلے کے اندر, اڑوس پڑوس کے اندر, مسجد کے آس پاس یا مسجد کی انتظامیہ کمیٹی, کسی نے کسی قسم کی کوئی رقم نہیں دی, ادھار نہیں دیا, کسی نے کوئی مدد نہیں کی. اب امام صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک دن دو دن گزر گئے. تیسرے دن امام صاحب کی بیگم کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی, تو امام صاحب نے اپنی بیگم کو ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل لے جانے کے بعد میں ڈاکٹر صاحبہ نے جب دیکھا کہ امام صاحب کی بیگم کی جو طبیعت ہے وہ کافی ناساز ہے, کافی خراب ہے, تو انہیں ہاسپٹلائز کر دیا گیا, یعنی انہیں ایڈمٹ کر دیا گیا. اب امام صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل کے اندر ایک کونے کے اندر جا کے بیٹھ گئے, اور ان کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے کہ اچانک ایک شخص ہاسپٹل کے اندر انٹر ہوا. امام صاحب سے سلام دعا ہوئی, خیر خیریت ہوئی. امام صاحب سے اس نے رونے کی وجہ دریافت کی, تو امام صاحب نے سارا ماجرا کہہ سنایا. اور وہ شخص کہتا ہے امام صاحب سے کہ امام صاحب آپ مجھے جانتے ہیں اور میرے کاروبار کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں کس قسم کا کاروبار کرتا ہوں, لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر تشریف لائیں. تو امام صاحب اس کے اصرار کرنے پر اس کے گھر گئے, اور گھر جانے کے بعد اس شخص نے جانتے ہیں 1,00,000 روپے کی رقم امام صاحب کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دی, اور کہنے لگا کہ امام صاحب آپ میرے کاروبار کے تعلق سے جانتے ہیں کہ میں ایک شراب کا کاروبار کرنے والا انسان ہوں, میری دارو کی بڑی بڑی دکانیں ہیں, میں دارو کی بھٹیاں بھی چلاتا ہوں اور بڑے پیمانے پر دارو بیچتا ہوں, میرے پاس میں دارو بیچنے کا لائسنس بھی ہے. خیر, لیکن یہ جو پیسہ میں نے آپ کو دیا ہے یہ میری دوسری کمائی کا حلال کا پیسہ ہے. میرے جو کھیت ہے اور کھیتوں کے اندر جو فصل ہوتی ہے, فصلوں کو بیچ کر جو میں نے کمائی کی ہے, لہٰذا یہ وہ 1,00,000 روپیہ ہے, اور یہ 1,00,000 روپیہ میں آپ کو بطور تحفہ دیتا ہوں. یہ قرض نہیں ہے, مجھے قرض لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شراب کا کاروبار کرنے والا شخص کہتا ہے امام صاحب آج 1,00,000 روپے دینے کے بعد مجھے جتنی خوشی حاصل ہوئی ہے, زندگی کے اندر کبھی میں اتنا خوش نہیں ہوا ہوں. میں تو مسجد کبھی کبھی جاتا ہوں, نہ جانے سے پہلے میں مسجد کب گیا تھا, میں تو جمعہ کی نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں, عید بقرعید کی نماز البتہ یہ ہے کہ میں پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہوں, لیکن آج 1,00,000 روپے میں نے آپ کو جو دیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے اندر میں نے یہ بہت بڑا نیک کام کیا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپے کی میں نے آپ کو رقم دی ہے, اگر یہ آپ کو پوری نہیں ہوتی ہے, یہ مکمل رقم خرچ ہو جاتی ہے, آپ کو اگر اور ضرورت پڑتی ہے تو آپ مجھے یاد فرمائے, انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی عزت کا بھی خیال رکھوں گا اور آپ کی اسی طریقے سے میں مدد بھی کروں. خیر, وہ امام صاحب نے 1,00,000 روپے کی رقم شراب کے دکاندار سے لی اور واپس آ گئے, اور واپس آنے کے بعد میں جو ٹریٹمنٹ شروع تھا امام صاحب نے اسے کنٹینیو کیا, اور سیزر کے ذریعے سے ان کے بچے کی ولادت ہوئی. ولادت ہونے کے بعد میں اب آپ جانتے ہیں کہ جس لیڈیز کا اگر سیزر ہو جائے تو ڈاکٹر اسے بیڈ ریسٹ کے لیے کہتے ہیں, آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں, اس لیے کہ جس عورت کا آپریشن کیا جاتا ہے, آپریٹ کیا جاتا ہے, کئی طریقے کے ٹاکے ہوتے ہیں, باڈی کو کاٹا جاتا ہے اور چیر پھاڑ کر پیٹ میں سے بچہ نکالا جاتا ہے, اور اس کے بعد میں اسی طریقے سے اسے سل دیا جاتا ہے, اور آپریٹ کرنے کے بعد باڈی پہلے جیسی نہیں رہتی ہے بلکہ وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. جس عورت کو آپریشن کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی دیگر سرجری بھی جو ہوتی ہے, تو سرجری جس کی ہوتی ہے, سرجری ہونے کی وجہ سے اس کی جو جسمانی حالت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے, وہ بہت زیادہ ویکنیس فیل کرتا ہے. تو خیر, ان امام صاحب کی بیگم صاحبہ کا سیزر ہو گیا. اب ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا. امام صاحب نے تیسرے یا چوتھے دن ہاسپٹل سے اپنی بیگم کو لایا, اور جس حجرے کے اندر یا مسجد کمیٹی کی طرف سے جو روم وغیرہ یا گھر وغیرہ ملا تھا اس کے اندر اپنی بیگم کو لا کے رکھ دیا.
اور अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें वगैरह होंगी, जान पहचान की एक आध बूढ़ी बाड़ी औरतें होगी, तो वो औरत को बुलाकर अपनी बेगम साहिबा की उन्होंने खिदमत में रख दी। अब सारे मोहल्ले के अंदर मालूम हुआ, मस्जिद के अड़ोस पड़ोस में मालूम हुआ कि इमाम साहब के घर बच्चे की पैदाइश हुई। तो मोहल्ले की औरतें वगैरह इमाम साहब की बेगम के पास आई और बच्चे को देखने लगी, इमाम साहब की बेगम साहिबा की अयादत करने लगी, खैर खैरियत पूछने लगी। अब औरतों के अंदर आदत होती है कि एक बात के पीछे लाखों बातें करती चली जाती है और बगैर सोचे समझे वो बातें करती चली जाती है। तो इमाम साहब की बेगम साहिबा ने बातों बातों में ये बता दिया कि फला फला शख्स ने हमारी मदद की है और उन्होंने हमें इतने इतने पैसे दिए हैं। अब जैसे एक औरत के कान में ये आवाज गूंजी कि फला फला शख्स ने इमाम साहब की बेगम के ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया है, तो वो खबर किसी एक नमाज का वक्त था, दूसरी नमाज आने तक सारे मोहल्ले के अंदर, पूरे एरिए के अंदर, सारे मस्जिद कमेटी के मेंबरान के पास, मस्जिद कमेटी के सदर के पास, मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी के पास, तमाम मुसल्लियानी मस्जिद के पास, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हर एक के पास ये खबर पहुंच गई। अब इमाम साहब जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए गए, मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग इमाम साहब को इस तरीके से घूर रहे थे जैसे कोई अजनबी आदमी आ गया हो, जैसे कोई चोर उचक्का मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया हो। अब इमाम साहब ने जैसे तैसे वुजू बनाया, सुन्नतें अदा की, उसके बाद जैसे ही आप मुसल्ले पे जाने लगे तो बहुत सारे लोगों ने आपको रोक लिया और झिड़काया कि खबरदार मुसल्ले के ऊपर खड़े मत होना, मुसल्ले के ऊपर ना जाना। मस्जिद के अंदर हंगामा हुआ और इमाम साहब ने वजह दरियाफ्त की कि मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ, मैं तो आप लोगों का इमाम हूँ, मैं आपको नमाज पढ़ाता हूँ। तो कोई बदबख्त शख्स था उसके दरमियान में, उस झंझट के दरमियान में। अब उसको बदबख्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका जो अंदाज था इमाम साहब से बात करने का, बड़ा बेढंगा अंदाज था और बड़ा बदतमीजी वाला उसका लहजा था। वो कहता है कि इमाम साहब, जो हराम की दौलत से आपने आपकी बेगम का ट्रीटमेंट किया है, वो शराबी की दौलत है जिससे आपने पैसा लिया है और उसके पैसे से आपकी बेगम का ट्रीटमेंट हुआ है और वो हराम का पैसा आपने इस्तेमाल किया है। लिहाजा हराम के पैसे इस्तेमाल करने वाले के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम उसके पीछे इबादत नहीं करते हैं, हम उसको अपना इमाम नहीं मानते हैं। तो इमाम साहब इससे पहले कि कुछ कहते, अपनी सफाई में कुछ कहते, मस्जिद के अंदर एक और हंगामा हो गया। सारे लोग एक ही जुबान बोलने लगे कि इमाम साहब ने हराम का पैसा लिया है, शराब का कारोबार करने वालों से पैसे लेकर अपनी बीवी के ऊपर खर्च किया है, उसे इस्तेमाल किया है, लिहाजा ये इमाम साहब के पीछे अब नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये हुआ कि इमाम साहब को उस वक्त की नमाज भी पढ़ाने नहीं दी गई। अब मामला ये हुआ कि अब एक शोर उठा कि अब ये इमाम साहब हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के तो लायक नहीं है, अब इन्हें मस्जिद के हुजरे के अंदर भी ना रहने दिया जाए, फौरन हमारी मस्जिद से और हमारे दिए हुए रूम से इन्हें सुबकदोश कर दिया जाए, इन्हें खाली कर दिया जाए। अब एक हंगामा हुआ और उसके बाद में तकरीबन 5 या 6 घंटे का ये मामला है, इमाम साहब को उनके हुजरे से भी निकाल दिया गया। उन जालिमों को देखिए कि वो एक औरत जिसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके घर के अंदर नौमौलूद बच्चे की पैदाइश हुई है, न उस बच्चे के ऊपर कोई रहम आया, न उस औरत के ऊपर जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। उसके टाके हो सकता है सूखे ना होगी, तकलीफ होगी किसी किस्म की, शिद्दत के साथ किसी न किसी तकलीफ के अंदर वो मुब्तला होगी। तो खैर मोहल्ले वाले ने उसे निकाल दिया और निकालने के बाद इमाम उसी एरिया के अंदर कोई होटल वगैरह था, रिहाइश वाला होटल था जहाँ पे रहने सहने वगैरह का इंतजाम था। तो इमाम साहब ने वहां पर एक रूम ले लिया और उसी के अंदर वो रहने लगे। अचानक ये हुआ कि इमाम साहब एक मरतबा होटल के दरवाजे से बाहर निकले तो फिर वही शख्स जो शराब का कारोबार करने वाला इंसान था, वही शख्स इमाम साहब को मिला। अब इमाम साहब की कैफियत का आलम कुछ और था। उस शख्स ने जैसे इमाम साहब को सलाम किया तो इमाम साहब फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि मोहल्ले वालों ने, मस्जिद के लोगों ने मेरे साथ इस तरीके की हरकत की है। तो वो शख्स कहता है, इमाम साहब ये बात मुझे बहुत पहले मालूम थी कि वो लोग आपके साथ इस तरीके की हरकत करेंगे, इसलिए कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये मस्जिद के लोग जब किसी इमाम से दिल भर जाता है तो किसी न किसी तरह का कोई इल्जाम उनके ऊपर लगा देते हैं। लिहाजा आपके मुतालिक भी बहुत सारी शिकायतें ये लोग करते थे। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी शराब की दुकान पे आके शराब भी पीते हैं और ना जाने कैसी कैसी हरकतें करते हैं, गालियां तक देते हैं और दूसरे खुराफात के अंदर भी मुलविस रहते हैं। लेकिन ये अपने काले करतूत छुपाने के लिए मस्जिद के इमाम को बदनाम करते हैं। इन्होंने आपको भी बदनाम किया है। हालांकि जो लोग आपके पीछे नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं उनके अंदर कई लोग ऐसे हैं जो खुद भी शराबी हैं, उनकी औरतें भी शराब पीते हैं, कई उनके बच्चे वो भी शराब पीते हैं और हराम खोरियां वगैरह भी करते हैं और ना जाने कैसी कैसी उनकी काली कमाइयां घर के अंदर वो लाते हैं। लेकिन अपने काले कबाड़े छुपाने के लिए वो मस्जिद के इमाम को बदनाम करते हैं। तो इमाम साहब को वो कहते हैं कि मैं पहले जानता था और आप फिक्र ना करें, आपको किसी तरह की अगर कोई यहाँ पे तकलीफ होती है तो आप मुझे फौरन खबर करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा।
اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد اس شراب کا کاروبار کرنے والے شخص نے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیگم کو امام صاحب کی بیگم کے پاس لا کے چھوڑ دیا اور کہا کہ جب تک امام صاحب کی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے، تمہیں یہیں رہنا ہے، انہی کی خدمت کرنا ہے، اور یہی کام ہمارے لیے آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ہے۔ امام صاحب کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں پیسے دینا ہے۔ امام صاحب کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پڑتی ہے، ان کے ہر کام میں ہمیں مدد کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ائمہ مساجدین کے ساتھ حالات کیا ہے، ائمہ مساجدین کس قدر مجبور ہیں کہ ایک شراب کا کاروبار کرنے والا انسان، حالانکہ اس نے اپنی حلال کمائی کا پیسہ دیا تھا، لیکن ایک شراب کے کاروبار کرنے والے سے امام صاحب کو پیسے لینے کی نوبت آ گئی۔ اب یہاں پہ مصلیان مسجد ہو، مسجد کے ٹرسٹیان ہو، مسجد انتظامیہ کے دیگر ممبران ہو، انہوں نے بھی امام صاحب کی مدد نہیں کی۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے جتنی بھی مراکز ہیں اور مراکز کے اندر بیٹھی ہوئی جتنی بھی شخصیات ہیں، اب یہ مراکز اور یہ شخصیات کیا وہ امام صاحب کی مدد کرے گے؟ یہ واقعہ سننے کے بعد، اس طریقے کے حالات سننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، کہ وہ امام لوگوں کے لیے کوئی نظام بنائے گے، کوئی سسٹم بنائے گے، امام صاحبان کے اوپر جس طریقے کے ظلم و ستم ہوتا ہے یہ ختم کیا جا سکے اور امام صاحب کو چین و سکون کی زندگی میسر آئے، اس کے لیے کوئی کوشش وغیرہ کی جائے۔ مرکزی شخصیات میں سے اگر کوئی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس میں ہدا ہے، آپ کے پاس میں وقار ہے، آپ کے پاس میں کرسی ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس میں کوئی بڑا ہدا نہیں ہے، ہمارے پاس میں لوگ نہیں ہیں، ہمارے کوئی ہزاروں کی تعداد میں مرید نہیں ہیں، لیکن آپ کی بات کو لوگ مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ کے پاس میں دولت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، صرف اتنا ہے کہ آپ کو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کے اندر تمام ائمہ مساجدین کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور ائمہ مساجدین اور مدرسین سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں انہیں سولو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا نیٹ ورک بھی مضبوط ہوگا، اور ہمارے جو سینٹرز ہیں، ہمارے جو مراکز ہیں، اور مراکز کے اندر جو شخصیات موجود ہیں وہ بھی مضبوط ہوگی، اور مرکزی شخصیات کے زیر اثر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مضبوط ہوگے، اور ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوگے۔ یہ ہماری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو ہمارے نیچے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم۔